ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جس بندے نے میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ ہمارا تعلق، ہمارا ناطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید قائم دائم رہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، تو جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسریٰ کا ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کسریٰ، وہ اپنے وفد سے جدا ہو گیا۔ جب وہ جدا ہوا تو ایک باغ میں جا پہنچا، اس کو کافی شدید پیاس لگی تھی۔ اس نے اس باغ میں جا کر پانی مانگا تو ایک چھوٹی سی بچی وہ دوڑتی ہوئی گئی، اس نے جو ہے گنے کا رس لا کر اپنے بادشاہ کو اس نے پیش کیا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ یعنی جو ہے یہ بادشاہ ہے، بچی کو پتہ نہیں تھا۔ تو بچی نے جب وہ جوس پیش کیا، بادشاہ نے جوس پیا، وہ بڑا لذیذ، بہت مزیدار، بہت میٹھا رس تھا گنے کا۔ اب بادشاہ نے اس بچی سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے لاتی ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ ہمارے اس باغ کے اندر گنے کی فصل جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے، کمال کی پیداوار ہوتی ہے یہاں پہ گنے کی۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے گنے کو اپنے ہاتھوں سے نچوڑ کر رس نکال کر جو ہے وہ لاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک اور گلاس لا کر دو۔ اب وہ بچی لینے گئی تو پیچھے سے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ باغ میں ان سے چھین لوں گا۔ بادشاہ نے ذہن میں جو ہے اپنی یہ نیت بنا لی کہ یہ باغ جو ہے میں ان سے، اتنا عمدہ باغ میری سلطنت کے اندر ہے تو میں ان سے چھین لوں گا۔ اب وہ بچی جو ہے تھوڑی دیر بعد وہ روتی ہوئی واپس دوڑتی ہوئی آئی بادشاہ کے پاس۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہمارے بادشاہ کی جو ہے نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ پہلے میں بڑی آسانی سے گنے کو پکڑ کر اپنے ہاتھ سے نچوڑتی تھی تو رس نکل آتا تھا، لیکن اب بہت زیادہ زور لگا کر بھی میں جو ہے نچوڑ رہی ہوں لیکن رس نہیں نکل رہا۔ تو بادشاہ نے کہا، اس نے جو ہے فوری وہ جو نیت اس نے بری کی تھی کہ باغ کو چھیننے کی، اس نے وہ ترک کی، اور اس بچی کو کہا، اس نے کہا اب دوبارہ جاؤ۔ اب بچی دوبارہ جو ہے جب رس لینے کے لیے گئی تو وہ جو ہے بآسانی رس جو ہے وہ گنے سے نکل آیا۔ تو حضرات گرامی قدر، بادشاہ نے وہ جو نیت کی تھی، وہ اس نے بری جو نیت کی تھی وہ اس نے ترک کر دی۔ اور یہی وہ حال جو ہے آج کل ہمارا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں ان کی نیتیں خراب ہیں، تو عوام اس لیے جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور ان کے اوپر بہت مظالم ہو رہے ہیں عوام کے اوپر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت جو ہے وہ اچھی رکھیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے، بلکہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی ہے تو مالک مجھے بھی عطا کرے۔ حسد نہ کریں، بلکہ تمہاری نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آئندہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔